ہمارا بدمعاشی نظام، پرچائے بے حساب، ریاضی سے جی چرانے والے طالب علموں کے لیے خاص طور پر تیار کردہ۔ معزز سامعین، حساب دلچسپ مضمون ہے اور ہمیں پسند ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہماری یہ بات عجیب لگے گی، مگر اس کے بارے میں ہمیشہ سے ہماری غیر متعصبانہ رائے یہی رہی ہے کہ یہ آسمانی مضمون ہے، جس سے کم از کم ان لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں جو یوم حساب اور کرامن کاتبین پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ دنیا و آخرت میں حساب اور صرف حساب ان کے کام آئے گا۔ حساب کا ایک نام ریاضی بھی ہے، جو فیاضی کی سوتیلی بین معلوم ہوتی ہے، مگر واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ پھر بھی اسے مونس سمجھنا بہتر ہے، کیونکہ مسلمانوں میں حساب محض خواتین کے زور بازو سے چل رہا ہے۔ یہاں ہماری یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ خواتین اپنے مردوں کو مار پیٹ کر ان سے حساب طلب کرتی ہیں، بلکہ ہماری بات کا نہایت شریفانہ مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب کی صلاحیت خواتین میں روز اول سے موجود ہے۔ اماں حوا نے بابا آدم سے اپنے جہیز میں ملی ہوئی ہر شے کا حساب لیا تھا، یہاں تک کہ اس دانہ گندم کا بھی، جس کی بابت انہیں شک تھا کہ شاید وہ ان کے تصرف میں نہیں دیا گیا ہے۔ معزز سامعین، خواتین کی حساب سے ازلی دلچسپی کے سبب بعض مردوں کو یہ شبہ ہونے لگا ہے کہ حشر کے دن حساب کتاب ہوگا تو محتسب ایک عورت ہوگی۔ اگرچہ ہمارا یہ خیال نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ممکن ہوا تو پھر ہم محتسب کے عورت ہونے پر اصرار کریں گے، بشرطے کہ وہ ہماری بیوی نہ ہو۔ معزز سامعین، حساب کے 4 بنیادی قاعدے ہیں۔ نمبر 1 جمع، نمبر 2 تفریق، نمبر 3 ضرب، نمبر 4 تقسیم۔ نمبر 1 جمع پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع اور دوسرا مجمع۔ ایک چیز میں دوسری چیز شامل کریں تو اسے جمع کرنا کہیں گے، لیکن اگر بہت ساری چیزیں خود بخود آپس میں شامل ہو جائیں تو اسے مجمع کہتے ہیں، اور مجمع اکثر بے قابو ہو جاتا ہے اور پولیس بلانی پڑتی ہے، اسے بعض اوقات دفعہ 144 سے بھی تفریق کیا جاتا ہے۔ جمع کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ہم جنس چیزیں جمع کی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ چاہیں تو 2 گدھوں میں مزید 3 گدھے شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں گدھوں کو اعتراض ہوگا نہ آدمیوں کو، لیکن آپ 2 آدمیوں میں 2 گدھوں کو جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں گدھوں کو اعتراض ہوگا۔ گدھوں میں بے غرض محنت کا جو رضاکارانہ جذبہ پایا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے 2 آدمی مل کر ایک گدھے کا نعم البدل نہیں بن سکتے۔ آئیے تفریق کو سمجھ لیتے ہیں۔ تفریق اصل میں گھٹانے کو کہتے ہیں۔ اس کا تفرقے سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ تفرقہ بھی کچھ اس قسم کا عمل ہے جس میں تفریق کے علاوہ تقسیم بھی ہوتی ہے اور اکثر نوبت فتنہ فساد تک جا پہنچتی ہے۔ تفریق کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بڑی رقم سے چھوٹی رقم کو تفریق کیا جاتا ہے
کسی چھوٹی رقم میں سے کوئی بڑی رقم تفریق نہیں کی جا سکتی۔ ہمیشہ بڑی مچھلی کے پیٹ سے چھوٹی مچھلی برآمد ہوتی ہے۔ معزز سامعین، تھوڑا سا ضرب پہ بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ ضرب سرمایہ دارانہ اصول ہے۔ اس عمل سے رقم بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ اکثر لوگ صرف ضرب کرتے رہنا چاہتے ہیں، تقسیم انہیں پسند نہیں، کیونکہ اس سے سرمایہ کم ہوتا ہے۔ ضرب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضرب، نمبر 2 مضراب، نمبر 3 ضرب المثل، نمبر 4 ضرب شدید۔ پہلی قسم کی ضرب کا مطلب ہے رقم میں اضافہ۔ مثلا اگر کسی کے پاس 5 روپے ہوں تو وہ انہیں 2 سے ضرب دے کر 10 کر سکتا ہے، بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے۔ دوسری قسم ضرب کی وہ ہے جسے مضراب کہتے ہیں، یعنی سیونگ بینک کے ذریعے قطرہ قطرہ رقم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں رقم خود بخود نہایت تیزی سے دگنی، تگنی، چوگنی اور 5 گنی ہوتی ہے۔ مضراب آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، یہ رباب، ستار، گٹار اور اس قسم کے دیگر آلات میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے موسیقی کا مردہ جلایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر پلاسٹک یا نکل کا بنا ہوتا ہے، لیکن جس مضراب کی بات ہم کر رہے ہیں وہ چاندی کا بنا ہوتا ہے۔ اسے دولت کا مضراب کہتے ہیں۔ مضراب سے سرمایہ بڑھانے کے لیے جو چیزیں سرمایہ کے علاوہ ضروری ہیں، ان میں سب سے اہم ایکسائز، کسٹم، انکم ٹیکس اور پولیس کے محکموں کا تعاون شامل ہے۔ اصل میں یہ سب محکمے بنے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ لوگوں کی بے قرض خدمت کریں۔ ضرب المثل ضرب کی تیسری اور سب سے عوامی قسم ہے۔ اس میں ضرب کرنے کے باوجود رقم ذرا نہیں بڑھتی، جتنی محنت کرو نتیجہ صفر رہتا ہے، یعنی ڈھاک کے 3 پات ہی رہتے ہیں، 4 پات کبھی نہیں ہوتے، اور 9 نقد نہ 13 ادار کا معاملہ ہو تو نقد بھی 9 ہی رہتے ہیں، 10 کبھی نہیں ہوتے۔ ضرب کی چوتھی قسم سب سے خطرناک ہے، اسے ضرب شدید کہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے کیونکہ اس میں مضروب کو اسپتال پہنچانا پڑتا ہے۔ آخری قسم معزز سامعین تقسیم کی ہے۔ تقسیم کا مطلب ہے اس سے بکھرے کرنا۔ ہر شے تقسیم ہو سکتی ہے، زمین، جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے، اگر عاقل و بالغ اولاد کے والدین اپنے زیادہ دیر جینے پر اصرار نہ کریں۔ دولت تقسیم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ دولت مند کے پاس نہ ہو۔ بادشاہت تقسیم ہو سکتی ہے اگر بادشاہ کے بیٹے سعادت مند ہوں۔ ملک تقسیم ہو سکتا ہے اگر سیاستدان آپس میں متحد ہوں۔ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، وہ آپ کو تقسیم کی ایسی شاندار مثالوں سے بری ملے گی۔ تقسیم کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم بندر بانٹ ہوتی ہے، مگر اس میں بندر نہیں بانٹے جاتے۔ یہ تقسیم کی وہ قسم ہے جو بندروں کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں زور آزمائی معاف ہے اور حصہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تقسیم کی دوسری قسم اندھے کی تقسیم کہلاتی ہے۔ اس میں اکثر اندھے ریوڑیاں بانٹتے ہیں اور اپنوں ہی اپنوں کو دیتے ہیں۔ سب سے اچھی تقسیم وہی کہلاتی ہے جس میں اپنے پلے سے کچھ نہ جائے اور دوسرے کے پاس کچھ نہ بچے۔